بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جو عمل میں آپ کو اپنے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں، آپ یقین جانیے یہ عمل اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف ایک دفعہ کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، کسی قسم کا بھی آپ کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ کرنے سے آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عمل ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی میں اپنے طرف سے اس کو بنا کے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اگر عملیات کی کتابیں ہمارے اکابرین کے اٹھائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ عمل ضرور ملے گا۔ وظائف الصالحین جو پیر اقبال قریشی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور یہ عمل واقعی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اس کو کرے گا وہ اس کا اثر جو ہے ضرور اس کا دیکھے گا، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہے، کاروبار کے اندر بندشیں نظر آ رہی، تو یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی۔ خاص کر رشتے کے لیے تو یہ جو ہے بہت تیر بہدف عمل ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، رشتے کی بندش اس پہ ہو، تو یہ عمل کرے۔ عمل کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ عمل اس طرح کرنا ہے، یہ جو لفظ ہے یا لطیف، اللہ کا نام ہے یا لطیف، اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے 16,641 مرتبہ۔ لیکن دیکھیں 16,641 مرتبہ ایک بڑا لمبا وظیفہ بن جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار نہیں، ایک ہی دفعہ یہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوست فرمانے لگے کہ جو مسئلہ بالکل حل نہ ہو رہا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ فوری اس کا حل ملے، تو پھر یہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے کرنے کی ایک دفعہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کا مسئلہ وہیں حل ہو۔ لیکن 16,641 مرتبہ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تسبیح بنائیں۔ تسبیح ہو 129 دانوں والی، 129 دانوں والی تسبیح لے کر اس پہ جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ 129 دانوں والی تسبیح لے لیں گے تو آپ نے 129 جو ہے دانے، یعنی آپ یا لطیف ہو 129 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 129 مرتبہ پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ تسبیح رکھ دیں، اور پھر میں قرآن کی 4 آیتیں بتاتا ہوں۔ آپ کا جو مسئلہ ہوگا اس مسئلے کی نسبت سے پھر ان 4 آیتوں میں سے کوئی ایک پڑھے۔ اگر تو آپ کو دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہے اور دشمن آپ کو جینے نہیں دے رہے، دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، چاہے وہ نفس کا دشمن ہے، چاہے وہ شیطان دشمن کی شکل میں ہے، چاہے وہ اپنے ہی کوئی دشمن کی شکل میں، چاہے وہ جنات ہی دشمن کی شکل میں، یعنی کسی طرح آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور آپ دشمنوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو جب بھی آپ 129 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیات پڑھنی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیات کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تسبیح اٹھانی ہے، پھر 129 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 129 دفعہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد لا تدرکہ الابصار یہ پڑھنا ہے۔ اگر تو دشمنی کا مسئلہ ہے، اگر تو آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو رزق کی تنگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھل جائے، تو اس کے لیے جب آپ اس کو 129 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ جو ہے اس کے بعد یہ آیت ایک مرتبہ پڑھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر تسبیح اٹھائے 129 دانوں والی، اس پہ 129 دفعہ یا لطیف پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح آپ جو ہے یہ 16,641 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر 129 دانوں کے بعد آپ نے ایک مرتبہ ان 4 آیتوں میں سے جو آپ جس مسئلے کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مسئلے، اگر دشمنی کے لیے ہے تو آیت نمبر 1 جو میں نے بتائی، اگر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے تو پھر آیت نمبر 2 جو ابھی میں نے تلاوت کی یہ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کسی عہدے کے طالب ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں جگہ میری نوکری لگ جائے، فلاں جگہ مجھے، یعنی آپ کو کہ عہدے کی ضرورت ہے،
تو پھر اس کے لیے یہ جو ہے آیات نمبر 3 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر تو آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ خود قید ہو چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس قید سے مجھے خلاصی مل جائے، تو پھر آپ جو ہے یہ آیات نمبر 4 سورۃ یوسف کی آیات ہے، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ تو پھر یہ آیت پڑھ لیجئے اگر قید و بند کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کو یہ چاروں مسئلوں نے گھیرا ہے، دشمنوں نے بھی آپ کو گھیرا ہوا ہے، رزق کی تنگی کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو قید و بند کی صحبتیں بھی آپ اٹھا رہے ہیں یا اس کے بھی آپ کے اوپر کیس بن رہے ہیں اور آپ جیل میں جو ہے یا جیل جا سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے، یا آپ کو ملازمت کی نہیں مل رہی ہے یا کوئی عہدہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر آپ ہر 129 دانوں والی تسبیح کے بعد ان چاروں آیتوں کو پڑھ لیجیے۔ اگر تو ایک مسئلے کے لیے کر رہے پھر ان چاروں میں سے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے پھر وہ آیت پڑھیے، اور اگر آپ کو یہ سارے مسائل نے گھیرا ہوا ہے تو پھر ہر 129 دانے کی تسبیح کے بعد آپ یہ چاروں آیتیں پڑھ کے پھر تسبیح اٹھا کے پھر پڑھیے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس اللہ کے اس نام کو معمولی نہ سمجھیے، یہ اس میں اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ ہی کرنے سے آپ کا مسئلہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، حل ہو جائے گا۔ پھر بھی آپ اس کو 2-4 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل مایوس نہیں کرے گا۔ آپ ایک مرتبہ ضرور یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل اس عمل سے حل ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تسلی میں کسی الگ کمرے میں بیٹھ کے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ باوضو ہو کے، اور سب سے پہلے عمل کے کرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کیجئے۔ پھر دیکھیے اس آیت کا کمال کہ یہ آپ کو کیا کمال دکھاتا ہے۔